مدحا اہل عرب اہل عجم تیرے ہیں، مدحا اہل عرب اہل عجم تیرے ہیں، ہر طرف تذکیر شاہ امم تیرے ہیں، ہر طرف تذکیر شاہ امم تیرے ہیں۔ اللہ اللہ یہ عظمت تیری سکوت تیری، اللہ اللہ یہ عظمت تیری سکوت تیری، نصب ہے علم تیرے ہیں، نسب ہے وہ شاہ عالم علم تیرے ہیں، اور اتنے صاف رقم کب ہے کسی مرسل نے، صاف رقم کب ہے کسی مرسل نے، جتنے قرآن میں اوصاف رقم تیرے ہیں، جتنے قرآن میں اوصاف رقم تیرے ہیں، مدحا اہل عرب اہل عجم تیرے ہیں، ہر طرف تذکیر شاہ امم تیرے ہیں۔ یا نبی یا نبی جس راہ پہ بھی چلنا چاہوں، یا نبی جس راہ پہ بھی چلنا چاہوں، رہنما میرے لیے نقش قدم تیرے ہیں، رہنما میرے لیے نقش قدم تیرے ہیں، مدحا اہل عرب اہل عجم تیرے ہیں، ہر طرف تذکیر شاہ امم تیرے ہیں، ماری کے جتنے بھی ہیں بدر سے پالا کو، بالا کوٹ کیا ہے؟ بالا کوٹ آپ کو جانتے ہیں شہر کا نام ہے، ایسی ہے نا؟ لیکن کیا شہر کا نام ہونے کی وجہ سے امین گیلانی نے اس کو نعت میں ذکر کیا؟ بالا کوٹ کیا ہے؟ علامہ اقبال گئے تھے حضرت مجدد الف ثانی کے مزار پر، اور وہاں کھڑے ہو کے کہا کہ اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے۔ تو کوئی بالا کوٹ جائے اور سید احمد شہید کے مزار پہ کھڑا ہو کے یہی کہے
کہ اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارہ. اس نے بالکل ٹھیک کہا. ہم تو ہزارہ میں جب داخل ہوتے ہیں تو سید صاحب کی شخصیت کا اتنا روپ پڑتا ہے دل و دماغ پہ کہ خود بخود ہمارے عقیدت کی سطح بلند ہونے لگ جاتی ہے. آج جو ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، یہ سب سید صاحب کی تحریک کا اثر ہے. حضرت مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام کے دور کے بعد قلم تیرے ہیں، قدم تیرے ہیں، امم تیرے ہیں، عجم تیرے ہیں، اور اس سے پہلے کہا کہ علم تیرے ہیں. اب جو قافیہ ردیف آ رہا ہے ذرا آپ خاموش رہ کے دکھائیے کیسے خاموش رہتے ہیں. میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں آپ کا آخر اتنا ہاضمہ کتنا کا ہے آپ کا. دیکھیے گا شعر کیا کہتے ہیں امیر گیلانی. حق تعالی حق تعالی یہی مسلمان